بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 اپریل روز منگل 4 بجے شام حدیث نبوی اور کردار سازی کے عنوان سے زیبن سزیبی آپ کے سامنے اوشین نیوز پر موجود ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے دنیا اور آخرت کے بارے میں احادیث، اور اس میں قرآن شریف میں آیا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ مگر تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور دیر پا ہے۔ اور پھر اس جو مختلف احادیث مختلف موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ کہا گیا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنی انگشت شہادت سمندر میں ڈبو دے، پھر اس پانی کو دیکھے جو اس کی انگلیوں میں لگا ہوا ہے۔ یعنی دنیا کی جو مہلت ہے اور مدت ہے وہ صرف اتنی سی ہے، جیسے آپ نے سمندر کے پانی میں ایک انگلی ڈبوئی اور وہ پانی کا قطرہ، تو اتنی سی دنیا ہے۔ یہ دنیا کی جو مہلت ہے، جس دنیا میں مائع میں ہے، اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے صرف اتنا سا ہے، اور جبکہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کے لیے وہی شخص جمع کرتا ہے جسے عقل نہیں۔ یعنی لوگ دنیا میں دنیا داری کرتے ہیں اور دنیا میں اپنے گھر بناتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں سبھی کچھ جمع کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بے عقلی ہے، اور عقل مند آدمی اس طرح نہیں سوچتا، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے واپس پلٹ کر، اور اصلی اور آخری ٹھکانہ اس کا اصل گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جہاں پر روز ہماری زندگی رہے گا۔ یہ دنیا میں آنے والے لمحات اس کے پاس صرف چند لمحوں کے لیے ہیں۔ یعنی کہا گیا کہ دنیا اس کا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف حدیث میں مختلف باتیں فرمائی ہیں، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کے لیے وہی شخص جمع کرتا ہے جسے عقل نہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ دنیا کی طلب میں آخرت کو نقصان پہنچانا، اور آخرت کی طلب میں دنیا کو نقصان پہنچانا، پس تم دنیا ہی کو نقصان پہنچاؤ، کیونکہ نقصان پہنچانے کی زیادہ حقدار دنیا ہی ہے۔ یعنی کہا گیا کہ دنیا کی طلب میں ہم آخرت کو اپنے نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں، ایسے ایسے برائیاں کرتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے۔ دنیا اچھے کرنے کے لیے ہم سارے برے کام کرتے ہیں، اور اپنے فائدوں کے سارے کام کرتے ہیں، اپنے مفادات کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ دنیا کی طلب میں آخرت کو نقصان پہنچانا، اور آخرت کی طلب میں دنیا کو نقصان پہنچانا، بس تم دنیا ہی کو نقصان پہنچاؤ، کیونکہ نقصان پہنچانے کی زیادہ زیادہ حقدار دنیا ہی ہے۔ تو یعنی دنیا کو نقصان پہنچانا زیادہ اچھا ہے، دنیا میں نقصان اٹھانا، تکلیف برداشت کرنا اور مصیبتیں جھیلنا، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ آپ آخرت میں جو ہے وہ ساری تکلیفیں اٹھائیں جو آخرت کے لیے آپ دنیا میں جو عذاب پالتے ہیں اپنے لیے، وہ سارے آخرت میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو آخرت وہ ساری زندگی رہنے والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں پر یہ عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا کہ نہیں کماؤ، بلکہ آخرت کے لیے اعمال کو اپنے جمع کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی طلب میں آخرت کو نقصان پہنچانا ہے، اور آخرت کی طلب میں دنیا کو نقصان پہنچانا ہے، بس تم دنیا کو ہی کو نقصان پہنچاؤ، کیونکہ نقصان پہنچانے کی زیادہ حقدار دنیا ہی ہے۔ پھر ایک اور جگہ کہا گیا کہ حضور اکرم ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جس کے حواس زائل ہو چکے تھے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ ایک دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا دیوانہ نہیں بلکہ بیمار ہے۔ دیوانہ وہ ہے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے جس کے حواس زائل ہو چکے تھے۔ لوگوں نے سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ایک دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا دیوانہ نہیں ہے بلکہ بیمار ہے، اور دیوانہ وہ ہے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ دیوانہ تو وہ ہے، یا بیوقوف آدمی وہ ہے، یا پاگل وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ فوقیت دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی کو جو ہے وہ بھولا بیٹھا ہے، اس کو وہ دیوانہ ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا کو جنت سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اور دنیا جو ہے مومن جو ہے وہ دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے، جس میں وہ آ گیا اور پھنس گیا، اور وہ جانے کس وقت اس کو زندگی سے نجات ملے گی۔ ایک مومن جو ہے اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو جلد سے جلد اس دنیا کے عذاب سے، اس دنیا کی مشکلات سے، اس دنیا کے جو یہ غلط اور برے کام ہیں ان سے اس کو کب کیسے نجات ملے گی، ایسے ماحول سے وہ کب نکلے گا، اس قید خانے سے کب اس کو رہائی ملے گی، اور وہ اللہ کے پاس جائے گا، اور اللہ کے پاس جا کر جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی قربت حاصل کرے گا۔ اور اس لیے کہا گیا کہ یہ حدیث کہی گئی کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر جو ہے وہ دنیا میں خوش ہے، جو دنیا میں خوش ہیں، ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں، وہ کافر ہیں، اور جو اس بات پر ناخوش ہیں کہ ان کی جو ہے ان کو اس قید خانے میں جانے کب تک رہیں گے وہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، وہ اللہ کے اصل بندے ہیں۔ اور جو شخص آخرت کی نیت رکھے گا، خدا اس کے دل میں تمنگری اور بے ریاضی ڈال دیتا ہے۔
آخرت کی نیت رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. بہت کم لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہماری جو آخرت کی زندگی جو ہے ہمیں اس کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے سوچنا ہے اور اسی پر ایمان لانا ہے. اور ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا، ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو کہا گیا کہ جو شخص آخرت کی نیت رکھے گا، خدا اس کے دل میں تونگری اور بے نیازی ڈال دیتا ہے، اور دنیا بھی کمال ذلت کے ساتھ اس کے پاس حاضر ہوتی ہے. یعنی دنیا بھی جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے اس طرح سے نہیں آتی کہ وہ دنیا کا گرویدہ ہو کر رہ جائے، یا دنیا کا جو ہے وہ دنیا کی محبت میں جو ہے وہ اللہ کی محبت کو فراموش کر دے. دنیا کی خواہش غم و حزن میں اضافہ کرتی ہے، اور جبکہ پرہیزگاری اختیار کرنا دل اور بدن کو راحت کا باعث ہوتا ہے. یعنی کہا گیا کہ دنیا کی جو لوگ خواہش کرتے ہیں وہ ہمیشہ غم میں اور تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں اور افسردگی میں اور حزن و ملال میں گرفتار رہتے ہیں. لیکن جو لوگ پرہیزگاری دنیا سے اختیار کر لیتے ہیں، ان کا دل اور بدن کو جو ہے وہ راحت میسر آتی ہے. پھر آگے حدیث میں کہا گیا کہ آخرت کی کھیتی نیک عمل ہے، اور دنیا کی کھیتی اولاد اور مال ہے. یعنی دنیا میں ہم اپنی اولاد اور مال کے لیے سارے برے کام کرتے ہیں اور تمام چیزیں کماتے ہیں صرف اس لیے کہ دنیا اچھی کرنی ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اور مال تو دنیا کی اولاد کے لیے ہم سارے وہ اعمال کرتے ہیں جو جن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نے منع فرمایا ہے. جبکہ آخرت کی کھیتی جو ہے وہ نیک اعمال ہے، اور دنیا کی کھیتی جو ہے اولاد اور مال ہے. تو ہمیں جو ہے اس سے بہت بچنا چاہیے اور اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے کہ آخرت کے لیے جو بھی عمل کرو وہ آخرت کے لیے کرو، تاکہ وہ نیک عمل تمہارا آخرت میں جمع ہو اور آخرت تمہاری اچھی ہو جائے. دنیا میں آپ جتنے بھی برے کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اولاد کے لیے اور مال حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے. پھر کہا گیا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا پیش خیمہ ہے. جو لوگ دنیا سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ گناہوں کی طرف جو ہے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ دنیاوی راحتیں اور آسائشیں حاصل کرنے کے لیے ہر بڑے سے بڑا گناہ کر گزرتے ہیں. پھر آگے کہا گیا دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. دنیا آخرت کے طلبگار کو ڈھونڈتی ہے تاکہ وہ یہاں سے اپنا رزق پورا پائے. آخرت دنیا کے طلبگار کو ڈھونڈتی ہے یہاں تک کہ موت آ کر اس کا گلا دبا لیتی ہے. تو دیکھیے یہ بہت اہم احادیث ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا جو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور زندگی ایک بے ثباتی ہے، اور اس میں ہمیں ان سارے اعمال سے بچنا چاہیے. یہ سمجھو کہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے جس میں ہمیں مختصر مدت کے لیے ہم آئے ہیں. اس کے بعد ہمیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. جو ہم نے یہاں پر اعمال کیے ہیں ان سب کا حساب کتاب اللہ کے سامنے ہمیں دینا ہوگا. تو ہمیں اپنے ان اعمال کی فکر کرنی چاہیے جو آخرت میں ہمارے کام آئیں گے. خداوند عالم کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مکھی کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کسی کافر یا منافق کو کوئی چیز بھی عطا نہ کرتا. یعنی خداوند عالم کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مکھی کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کسی کافر یا منافق کو کوئی چیز بھی عطا نہ کرتا. پھر کہا گیا کہ جو شخص حالت میں صبح و شام کرے گا کہ اس کے خیال و فکر میں صرف آخرت ہو، تو خدا اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اس کے کام کے وسائل فراہم کرتا ہے، اور وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک وہ روزی پوری نہ پالے. اور جو شخص اس حالت میں صبح و شام کرے کہ اس کی ساری ہمتیں صرف دنیا پر مرکوز ہوں، تو خداوند عالم احتیاج کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، اس کے امور کو پراگندہ کرتا ہے، اور دنیا میں سے بھی اس کے ہاتھ اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا جتنا کہ اس کی قسمت میں رکھا گیا ہے. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جو دنیا میں زہد اختیار کرتے ہیں اور آخرت کی خواہش رکھتے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے بڑھ کر سحر کرنے والی ہے. پھر ایک اور جگہ کہا گیا کہ خداوند عالم نے دنیا دوست و دشمن سب کو دی ہے، اور آخرت صرف اس کے لیے ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت اس کے لیے رکھی ہے جس کو وہ اپنا دوست رکھتا ہے. بے شک دنیا کی بھی فرزندی ہے اور آخرت کی بھی ہے، بس تم آخرت کے فرزندوں بنو اور دنیا کے فرزند مت بنو، کیونکہ ہر فرزند اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے، اور دنیا کو کوچ کرنے والی اور منہ پھیرنے والی ہے. جبکہ آخرت نیک سلوک کرنے والی ہے اور آگے بڑھ کر استقبال کرنے والی ہے. اس وقت تم لوگ عمل کے دن میں ہو جہاں حساب نہیں، اور عنقریب حساب کے دن میں داخل ہونے والے ہو جہاں پر کوئی عمل نہیں. یعنی وہاں اگر آپ چاہیں کہ کوئی اچھا عمل کرے اور اس کا آپ کو حساب کتاب یا اجر مل جائے تو وہاں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا. آپ کو یہ موقع یہ دنیا میں فراہم کیا گیا ہے کہ دنیا میں ہی آپ اچھے عمل کریں، تاکہ آپ کا جو حساب کتاب ہو تو آپ کے اعمال کا پلڑا جو بھاری ہو، اور اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، اور اللہ کے پاس آپ جب جائیں تو آپ کو وہ جو زندگی ملے جو آخرت کی زندگی ہو وہ پرسکون ہو، اور جنت کی زندگی ہو، اور اللہ کی قربت اور محبت کی زندگی ہو. پھر کہا گیا کہ خداوند عالم نے دنیا کو مصیبتوں کا گھر قرار دیا ہے اور آخرت کو ثواب اور جزا کا گھر قرار دیا ہے. ساتھ ہی دنیا کی مصیبتوں
مصیبتوں کو آخرت کا ثواب کا ذریعہ بنایا ہے اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی مصیبتوں کا بدلہ قرار دیا ہے. یعنی خداوند عالم نے دنیا کو مصیبتوں کا گھر قرار دیا. یعنی دنیا جو ہے وہ مصیبتوں کا گھر ہے اور آخرت جو ہے وہ ثواب اور جزا کا گھر ہے. ساتھ ہی دنیا کی مصیبتوں کو آخرت کے ثواب کا ذریعہ بنایا. اگر آپ دنیا میں مصیبتیں اٹھائیں گے تو آخرت میں آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ آج آخرت کے ثواب کو دنیا کی مصیبتوں کو بدلہ انہوں نے قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی دنیا میں جتنی آپ تکلیفیں اٹھائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو وہاں پر آپ کو جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اعمال کا آپ کو اجر ملے گا. پھر کہا گیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو دنیا حاضر کی جائے گی اور جو کچھ دنیا سے خداوند عالم کے لیے تھا اس سے الگ کیا جائے گا اور جو کچھ غیر خدا کے لیے تھا اسے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور جو بھی ہم نے اپنے اعمال کیے ہوں گے ان سب کا حساب کتاب اس طرح سے ہوگا کہ دوزخ میں جو لوگ جھونک دیے جائیں گے جنہوں نے غیر خدا کے لیے کام کیے تھے وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے. دنیا میں ایسے رہو جیسے تم راستہ چلنے والے ہو یا کوئی مسافر ہو یا تم اپنے آپ کو مرے ہوئے میں شمار کرو. تو کہا گیا کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم راستہ چلنے والے ہو. یعنی ایک مسافر کی طرح سے رہو اور تم اپنے آپ کو مرے ہوئے میں شمار کرو. جو کوئی بھی دنیا میں ہے مہمان ہے اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے عادتاً دیا گیا ہے. اب مہمان نے چلے جانا ہے اور ادھار کی ہوئی چیز واپس کرنی ہے. یعنی دنیا میں جو بھی کچھ ہے ایک مہمان کی طرح سے آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ مہمان ہیں اس دنیا میں. اور یہ سمجھیں جس طرح سے آپ نے کسی سے کوئی چیز ادھار لی ہے وہ چیز آپ نے اس کو واپس کرنی ہے. میرا دنیا سے کیا کام. دنیا کی مثال ایک ایسے سوار کی ہے ایک ایسے سوار کسی ہے جو گرمی کے دنوں میں سفر کرے اور سفر کے دوران ایک درخت کے سائے میں تھوڑی سی دیر کے لیے آرام کر لے. میرا دنیا سے کیا کام. دنیا کی مثال ایک ایسے سوار کی سی ہے جو گرمی کے دنوں میں سفر کرے اور سفر کے دوران ایک درخت کے سائے میں تھوڑی سی دیر کے لیے آرام کرے اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جائے. یعنی یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے اتنی سی دیر کے لیے جیسے ایک مسافر کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جانا اور اس کے بعد پھر اگلے سفر پر روانہ ہو جانا. پھر کہا گیا کہ خداوند عالم جو کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اسے دنیا سے پرہیز دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی بیماروں کو پرہیز کراتا ہے. یعنی دنیا سے پرہیز کرنا, دنیا سے دور جانا, دنیا کی نعمتوں کی طرف سے اپنا منہ موڑ لینا, یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور جو لوگ دنیاوی چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. تو مجھے تعجب ہے اس شخص پر دنیا کی تمنا رکھتا ہے جبکہ موت اس کی تلاش میں ہے. پھر حدیث میں پھر کہا گیا فرمایا گیا کہ مجھے تعجب ہے کہ اس شخص پر جو دنیا کی تمنا رکھتا ہے جبکہ موت اس کی تلاش میں ہوتی ہے. تعجب ہے اس شخص پر جو ہمیشہ رہنے والے گھر اپنی آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے مگر کوشش قریب گھر دنیا کے لیے نہیں کرتا. یعنی یہ تعجب ہے اس شخص پر جو ہمیشہ رہنے والے گھر کی تصدیق تو کرتا ہے کہ ہاں وہ گھر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے مگر کوشش قریب کے گھر کے لیے نہیں کرتا. تم اپنی دنیا کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور اپنی آخرت کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تم نے کل ہی کچھ کرنا ہے. تم اپنی دنیا کے لیے اس طرح کام کرو جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور اپنی آخرت کے لیے اس طرح کام کرو کہ جیسے تم نے کل ہی گاؤں پہ کچھ کرنا ہے. جس کسی کے لیے دنیا اور آخرت دونوں پیش کی جائے اور وہ شخص آخرت کو چھوڑ کر دنیا اختیار کر لے تو قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کی ملاقات کرے گا تو اس کا نامہ اعمال کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. اور جو شخص دنیا کو ترک کرتا ہے آخرت اختیار کرتا ہے خدا اس سے راضی ہوگا اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یعنی یہ کہا گیا پوری تفصیل اس میں بتا دی گئی ہے کہ کس طرح سے دنیا اور آخرت دونوں جب پیش کی جائیں گی تو وہ جو شخص آخرت کو چھوڑ کر دنیا اختیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ کا نامہ اعمال بالکل نیکیوں سے خالی ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا. اور جو شخص دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور آخرت اختیار کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ لیتا ہے, دنیا کی کسی راحت پر خوش نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو جنت میں جگہ دیتا ہے. تو آج کا میرا موضوع تھا کہ میں نے آپ لوگوں سے گفتگو کی کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث فرمائی ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا اور یہ بتایا کہ کس طرح سے دنیا اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور پھر جا بجا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں جو ہے وہ تفصیلاً ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں دنیا سے کس طرح سے پرہیز کرنا ہے, کس طرح سے دنیا سے دور رہنا ہے, دنیا کی نعمتوں کی طرف نہیں بھاگنا ہے اور دنیا میں کوئی غلط کام ایسا نہیں کرنا جس سے کہ ہم اپنے لیے آسائشیں خرید سکیں یا کوئی اچھے مادیت پرستی کی طرف ہم جو ہے وہ اس میں دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان میں ہم ڈوب جائیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور آخرت کے راستے کو اپنائیں جبکہ آخرت کا راستہ ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا کی زندگی صرف ایک پل کے لیے ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے بہت بڑی ہے لیکن بڑی نہیں ہے. یہ صرف ایک پل ہے جو ایک لمحہ ہے
جو گزر جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو سامنے جا کر اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ تو آخر میں جب سے بھی کوئی اجازت دیجیے گا، اگر کہیں کسی جگہ کجی کوئی خامی، کوئی کہیں کسی جگہ تلفظ میں غلطی، یا کہیں کسی جگہ کہیں کوئی میری طرف سے کوئی غفلت ہو گئی ہو، تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور اپنے آپ تمام احباب سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کو، ہماری مغفرت قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے جو ہمارے سے جو لوگ ہمارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بھی مغفرت جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے، اور ہمیں نیک راستے میں چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، اور دنیا کی طرف سے ہمارا دل پھیر دے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اپنی محبت میں اتنا غرق کر دے کہ ہمیں موت کے خوف سے جو ہے وہ موت کا خوف جو ہے ہمارے پر حاوی نہ ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ زیب سے بھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔